السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید. محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھاں شکر و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سبوں کو جمعہ کا مبارک دن عطا فرمایا، اور جمعہ کی نماز ادا کرنے سے پہلے چند باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں سننے اور سنانے کا موقع عطا فرمایا. میرے دوستو، اسلامک کیلنڈر کے اعتبار سے یہ آخری مہینہ اسلام کا، جس کو ذو الحجہ کہا جاتا ہے، وہ مہینہ چل رہا ہے، اور آج اس مہینے کی 18 تاریخ ہے، یعنی 18 ذو الحجہ ہے، 1447 ہجری. 18 ذو الحجہ اور سن 35 ہجری 35 ہجری کو حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی تھی. تو آج ان کے شہادت کا یہ دن ہے، 18 ذی الحجہ کی تاریخ ہے. تو اس واسطے مناسب معلوم یہ ہوا کہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ جو خلیفہ ہیں، ان کے تعلق سے ان کی حالات زندگی اگر بیان کر دی جائے تو انشاءاللہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے محبتوں کے اندر انشاءاللہ اضافہ ہوگا. ابھی میں نے خطبے میں جو قرآن کریم کی آیت تلاوت کی ہے، اس آیت کے تفسیر میں مفسرین کرام نے بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے تفسیر بیان فرمائی ہے. ان تمام چیزوں کا ذکر انشاءاللہ آپ کے سامنے آج کے جمعہ میں کیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالی سے میری یہ دعا ہے کہ اللہ مجھے قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی باتیں کہی جائیں ان تمام باتوں کے اوپر مجھے بھی اور تمام سامعین کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. دیکھیے، حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، آپ تیسرے خلیفہ ہیں. آپ کا نام عثمان تھا اور والد کا نام عفان تھا، اس واسطے آپ کو عثمان ابن عفان کہا جاتا رہا ہے. آپ کو ذو النورین بھی کہا جاتا ہے. ذو النورین اس لیے کہا جاتا ہے، اس کا مطلب ہے دو نور والے، دو روشنی والے. اس واسطے ذو النورین کہا جاتا ہے کہ آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو بیٹیاں حضرت عثمان غنی کے نکاح میں دے دیا تھا. سب سے پہلے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان سے آپ کی شادی ہوئی. جب ان کا انتقال ہو گیا تو پھر دوسری بیٹی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی حضرت عثمان ابن عفان کے ساتھ کر دیا. تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ ایک بیٹی دیا، ان کا انتقال ہو گیا تو پھر دوسری بیٹی دے دیا. عام طور پہ ایسا دنیا میں ہوتا نہیں ہے. اگر کہیں ہوتا ہے تو بے شک اس آدمی کا داماد نہایتی خوش اخلاق ہوگا، اچھے مزاج کا ہوگا، دیندار ہوگا. ہر ایک وہ صفات جو اللہ کو پسند ہے، رسول اللہ کو پسند ہے، وہ تمام کے تمام صفتیں اس انسان کے اندر موجود ہوں گی. اسی لیے ایک بیٹی کے گزر جانے کے بعد دوسری بیٹی کو بھی نکاح میں دے دیا. تو میرے دوستو، اس واسطے آپ کو ذو النورین کہا جاتا ہے. پھر اس کے بعد ذو الحجرتین بھی آپ کو کہا جاتا ہے، چونکہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے دو جگہوں پہ آپ نے ہجرت کی ہے. ایک آپ نے سب سے پہلے حبشہ کا ہجرت کیا، اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا،
حبشہ کا ہجرت کیا، پھر اس کے بعد آپ نے مکہ کا ہجرت کیا، مدینہ کا ہجرت کیا ہے، دو دو ہجرت آپ نے کی ہے، اس واسطے آپ کو ذوالحجرتین بھی کہا جاتا ہے۔ تو حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو عثمان غنی بھی کہا جاتا ہے، لوگوں نے ان کا لقب غنی کا بھی دیا تھا۔ غنی کے معنی آتے ہیں مالدار، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو مال و دولت سے نوازا تھا، بہت ہی زیادہ مال تھا۔ مدینے کے اندر، مکہ کے اندر آپ سب سے زیادہ مالدار کہلائے جاتے تھے، اور جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت پیش آتی، آپ اپنا مال و دولت مکمل طور پہ اسلام کے لیے، مسلمان کے لیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے اوپر مکمل جان اور مال کی قربانی ہمہ وقت پیش کرنے کو آپ تیار رہا کرتے تھے۔ اس لیے لوگوں نے آپ کو غنی کا لقب بھی دے دیا، اور آپ عثمان غنی کے نام سے بھی جانے جانے لگے۔ بارکمبر دوستو، جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 34 سال ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اظہار کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کرنے کے بعد اب اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ بڑے بڑے صحابہ کرام جو اس وقت میں نامور تھے، ان لوگوں کے پاس اسلام کو پیش کر رہے ہیں، اللہ کی بات کو پہنچا رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھرپور ساتھ دے رہے ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان ابن عفان کے پاس گئے، جن کی عمر 34 سال تھی۔ جب آپ کو اسلام کی دعوت دی گئی تو آپ نے فوراً اسلام کو قبول کر لیا اور آپ دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ لیکن اسلام کے قبول کرنے سے پہلے جب جاہلیت کا دور تھا، جس کو جہالت کا دور کہا جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے، اس دور میں بھی حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کبھی کوئی گناہ کا کام ہرگز نہیں کرے۔ شراب عام تھا اس وقت میں، آپ نے شراب کو ہاتھ لگانا تو دور، کبھی آپ نے شراب کی طرف آنکھ اٹھا کر کے دیکھا تک نہیں۔ زنا عام تھا جہالت میں، لیکن حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح کے تمام چھوٹے بڑے گناہوں سے محفوظ رکھا تھا، اور آپ ایک پاک دامن انسان جس طریقہ پر ہوتا ہے، اسی طریقہ پر آپ نے جہالت کے دور میں بھی اپنی زندگی کے 34 سال کو گزارا۔ 34 سال کی عمر میں حضرت ابوبکر صدیق کے اسلام قبول کرنے کے بعد جب آپ کو اسلام کی دعوت دی گئی تو حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اسلام کو قبول کر لیا۔ مکہ کے اندر جب زندگی دشوار ہو گئی مسلمانوں کی، ہجرت کر کے مدینہ میں آ گئے۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ بھی مدینہ میں ہجرت کر کے آ گئے۔ جب مدینہ میں آپ ہجرت کر کے آئے تو سن 6 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 صحابہ کرام کے ساتھ، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت اور پھر صحابہ کرام کی محنت، جو مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے گئے تھے، ان سبھوں نے اسلام کے اوپر کافی محنت کی، تو انہی کی محنت کے بدولت محنت رنگ لائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی لوگوں کو اسلام کی دولت سے نوازا۔ اور جب ہجرت کے 6 سال مکمل ہوئے تو آپ عمرہ کرنے کی غرض سے مدینہ کی طرف آئے۔ ایک جگہ پہ آپ نے قیام کیا، مکہ کے حدود میں داخل ہونے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ قیام فرما ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا ایلچی بنا کر کے مکہ کے اندر بھیجا کہ آپ جائیں اور ان سے یہ کہیں کہ ہم ان سے جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں، بلکہ ہم لوگ عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، بیت اللہ کا طواف کریں گے، سعی کریں گے، پھر اس کے بعد ہم مدینے کو لوٹ جائیں گے۔ تو اس مبارک کام کے لیے 1400 صحابہ کرام میں سے جن ایک صحابی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چنا، وہ کوئی اور نہیں بلکہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جن کو اس مبارک کام کے لیے چنا گیا۔ آپ مکہ کے اندر آئے اور آنے کے بعد ان لوگوں سے باتیں کی۔ یہی وہ موقع ہے
کہ جب بات کرنے کے لیے مشرکین کے سرداروں سے جب آپ نکلے ہیں تو آپ کا پاجامہ اس وقت میں ٹخنوں سے اوپر تھا، پنڈلی کے برابر تھا، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہ تھی کہ آپ کا پاجامہ، آپ کا تہبند جو بھی آپ کمر کے نیچے باندھا کرتے تھے وہ پنڈلی کے برابر وہ کپڑا ہوا کرتا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی یہی معمول تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ایک سنت کے اوپر اسی طریقہ پر عمل کرتے جس طریقہ پر سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوا کرتی۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مکہ کے اندر پہنچے، رشتہ دار کے گھر میں تشریف فرما ہوئے، جب مشرکین کے سرداروں سے بات کرنے کے لیے نکلے تو آپ کا پاجامہ، آپ کا تہبند پنڈلی کے برابر تھا۔ رشتہ دار نے کہا کہ آپ اپنے تہبند کو پنڈلی سے نیچے کر لیجئے۔ عرب کا دستور ہے کہ جس کا پاجامہ، جس کا تہبند جتنا زیادہ زمین کو لگ رہا ہوتا ہے اتنی ہی زیادہ اسے عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ حضرت عثمان ابن عفان نے اس وقت میں ایک تاریخی جملہ بیان فرمایا تھا، جب مشرکین نے اور آپ کے رشتہ دار نے یہ کہا کہ عزت کی نگاہ سے یہ لوگ دیکھیں گے اگر آپ کا تہبند ٹخنوں سے نیچے رہا، تو آپ نے یہ کہا کہ یہ لوگ ہماری عزت کریں یا پھر ہمارا مذاق اڑائیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ہرگز نہیں چھوڑیں گے۔ کیا ہم ان احمقوں کی وجہ سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ترک کر دیں، چھوڑ دیں؟ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ حضرت عثمان ابن عفان کا یہ عمل اور یہ جملہ قیامت تک آنے والے تمام انسان اور خاص طور پہ مسلمانوں کے لیے ایک سبق اور نصیحت ہے کہ ہم حالت نماز میں ہوں یا پھر اپنے کاموں کے اندر مصروف ہوں، جب بھی ہم پینٹ پہنے، کپڑا پہ کرتا پہ کیا کہتے ہیں پائجامہ پہنے، تہبند پہنے یا پھر کوئی اور چیز جو کمر کے نیچے پہننے والی ہے، وہ جب بھی ہم پہنے تو ایسی صورت میں ہمارا وہ کپڑا جو لٹک رہا ہوتا ہے وہ ٹخنوں سے نیچے نہیں ہونا چاہیے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز برداشت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پسندیدہ عمل جس کو حضرت عثمان غنی نے ثابت کیا اپنے قول و عمل کے ذریعے سے، وہ یہ تھا کہ آپ ٹخنوں سے اوپر اپنے کپڑا کو رکھا کرتے تھے۔ آج ہم مسلمانوں کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ کیا ہم اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں یا پھر اپنے نمازوں کو خراب کر رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا مذاق تو نہیں اڑا رہے ہیں۔ تو اسی وقت میں یہ واقعہ پیش آیا تھا جب حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے اندر داخل ہوئے اور 1 سے 2 دن کا جب ٹائم لگ گیا تو ایسی صورت میں لوگوں نے یہ افواہ پھیلا دیا کہ حضرت عثمان ابن عفان کو شہید کر دیا گیا ہے، اور یہی خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 1400 صحابہ کرام جو عمرہ کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے ان تک یہ بات پہنچی۔ تو ایسی صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام 1400 صحابہ کرام کو ایک درخت کے نیچے آپ نے جمع کیا اور وہیں پہ آپ نے بیعت لی ہے۔ قرآن کریم کے اندر اس کا ذکر کیا گیا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، تحقیق کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام مومنین سے راضی ہو گئے جو بیعت لے رہے تھے ایک درخت کے نیچے۔ واقعہ اس طریقہ پر پیش آیا کہ جب مشہور یہ ہو گیا کہ حضرت عثمان ابن عفان کو مکہ والوں نے شہید کر دیا ہے تو اب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لیا ہے تمام صحابہ کرام سے، اور بیعت لینے کے بعد آپ نے پھر دوسری دفعہ بیعت لیا اور یہ کہا کہ ایک ہاتھ جو ہمارا یہ ہے یہ عثمان ابن عفان کا ہاتھ ہے اور دوسرا یہ ہاتھ محمد مصطفیٰ کا ہاتھ ہے۔ پھر آپ نے اپنے ایک ہاتھ کے اوپر دوسرے ہاتھ کو رکھا ہے اور رکھنے کے بعد یہ بیعت لیا ہے اپنے آپ سے بھی اور تمام صحابہ کرام سے بھی کہ جن جن لوگوں نے عثمان ابن عفان کی شہادت کے اندر جو جو لوگ شامل ہے ہم اس کا بدلہ لیں گے، بدلہ لیے بغیر ہم مدینے کو واپس ہرگز نہیں جائیں گے۔ یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس قدر پسند آیا کہ اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی آیت کے اندر بیان فرما دیا۔ اور اس واقعے سے یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں کس قدر مقدس تھے کہ جب شہادت کی خبر ملی تو آپ بے چین ہو گئے کہ ان ظالموں نے دھوکہ دے کر کے عثمان ابن عفان کو قتل کیا ہے، انہیں شہید کر دیا ہے۔
चुनांचे आपने अपने हाथ को उनका हाथ बतला करके बैत लिया है, ये बहुत ही बड़ी बात है उस वक्त के लिए और क़यामत तक के लिए कि आपने अपने मुबारक हाथ को ये कहा कि ये उस्मान इब्न अफ़्फ़ान का हाथ है। इसके जरिए से हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मर्तबा क्या है, उनकी इज्जत क्या है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर में वो साबित होता है। फिर मेरे दोस्तों, जब ये बैत रिजवान हुआ, इसके अंदर भी हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मर्तबा कैसा है, कितना बुलंद है, वो हमें मालूम हुआ। एक दफा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उहद पहाड़ के ऊपर सहाबा किराम के साथ तशरीफ फरमा थे। उन सहाबियों में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी मौजूद थे। जब पहाड़ के ऊपर, उहद पहाड़ के ऊपर आप तशरीफ फरमा थे, उसी दरमियान में पहाड़ हिलने लगा। यूं पता चला कि ज़लज़ला आया। जब पहाड़ हिलने लगा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कदम मुबारक को जोर से मारा और कहा कि ऐ पहाड़ रुक जा, तुम्हारे ऊपर एक नबी भी है, एक सिद्दीक भी है और दो शहीद भी है। एक नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे, एक सिद्दीक अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मौजूद थे और दो शहीद। उन दो शहीदों में हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मौजूद थे, जिनकी शहादत की बशारत पहाड़ के ऊपर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दे दिया था। और हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी शहादत का जाम पिया, हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी शहादत का जाम पिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार इरशाद फरमाया था, ये शख्स, एक सहाबी से, ये शख्स जो जा रहा है अपने मुंह को ढांका हुआ, एक वक्त ऐसा आएगा कि फितना का दौर होगा और फितना के दौर के अंदर ये शख्स हक के ऊपर होगा। वो सहाबी रसूल ये कहते हैं कि जब मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बात को सुना तो उस आदमी के पीछे मैं दौड़ा जो अपने मुंह को ढक करके जा रहे थे। जब मैंने उसके सर के ऊपर से कपड़ा हटाया तो पता ये चला कि ये कोई और नहीं बल्कि हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐ उस्मान, याद रखो फितने के दौर में आप हक पे होगे और कुछ लोग आपके दुश्मन होंगे जो आपकी खिलाफत से जल रहे होंगे और आपके ऊपर हमला किया जाएगा और आपसे ये कहा जाएगा कि आप खिलाफत की कमीज को उतार करके रख दो। तो मैं आपसे ये कहता हूं कि आपने उस वक्त में कमीज को खिलाफत का उतार करके रखना नहीं है, उन लोगों की बात माननी नहीं है। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशीन गोई थी किनके लिए? हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए। पता ये चला कि हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मर्तबा अल्लाह के पास भी बहुत ही ज्यादा बुलंद था और अल्लाह के पास बुलंद था मर्तबा, इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी आपका मर्तबा बुलंद था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बुखारी और मुस्लिम के अंदर इस वाक़या को बयान फरमाया गया है। हजरत मूसा अशरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि एक बाग के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए। वहां पे एक कुआं था और पानी उसके अंदर लबालब भरा हुआ था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुएं के मुंडुर के ऊपर बैठ गए, अपने पिंडली के ऊपर से कपड़े को यूं ऐसा ऊपर उठाया और पांव कुएं के अंदर आपने लटका दिया ताकि गर्मी की शिद्दत कम हो और अंदर जो पानी है वो पानी की ठंडक हमें महसूस हो। और हजरत मूसा अशरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से आपने ये कहा कि इस बाग का दरवाजा बंद कर दिया जाए, अगर कोई बाहर से दस्तक दे तो ऐसी सूरत में आपने दरवाजा खोलना नहीं है जब तक मैं इजाजत न दे दूं। रब्बे कायनात की कसम है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुएं पे बाग के अंदर मौजूद बैठे हुए, इसी दरमियान में दरवाजे पे दस्तक दी। हजरत मूसा अशरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जा करके आवाज दी कि कौन है? कहा गया कि मैं अबू बकर हूं। चूंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरवाजा खोलने से मना कर दिया था, फौरन हजरत मूसा अशरी आए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत में और आकर के अर्ज किया कि दरवाजे के बाहर अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आवाज दे रहे हैं, वो आ रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जाओ दरवाजा खोल दो और उन्हें जन्नत की खुशखबरी सुना दो। दरवाजा खोला गया, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں طرف پہلو میں آ کر کے بیٹھ گئے، اور اسی طریقہ پر بیٹھے جو طریقہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے۔ ابھی تھوڑی دیر بھی نہیں گزری تھی کہ دروازے پہ پھر سے دستک ہوئی۔ حضرت موسیٰ عشری نے پوچھا کہ کون ہے؟ باہر سے آواز دی جاتی ہے میں عمر ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے اطلاع دی گئی کہ عمر دروازے پہ دستک دے رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ دروازہ کھول دو اور کہو کہ اے عمر آؤ آپ بھی جنتی ہو۔ چنانچہ دروازہ کھولا گیا، حضرت عمر بھی آئے، بائیں طرف اسی انداز میں بیٹھے جس انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر دروازہ بند کیا گیا، تھوڑی دیر کے بعد دروازے پہ پھر دستک ہوئی۔ حضرت موسیٰ عشری نے پوچھا کہ آپ کون ہو؟ تو باہر سے آواز آتی ہے کہ میں عثمان ابن عفان ہوں۔ موسیٰ عشری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور کہا کہ دروازے کے باہر حضرت عثمان ابن عفان ہے۔ آپ نے کہا کہ دروازہ کھولو اور انہیں بھی جنت کی بشارت دے دو۔ دروازہ کھولا گیا، آپ آئے تو آنے کے بعد دیکھا کہ دونوں طرف، ایک طرف دائیں طرف ابوبکر صدیق، بائیں طرف عثمان، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ جو سامنے کی طرف جا کر کے بیٹھ گئے۔ اس حدیث کے اندر 3 باتوں کی خوشخبری دی گئی۔ اس حدیث سے ہمیں 3 باتیں معلوم ہوئی۔ پہلی بات تو ہمیں یہ معلوم ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 صحابہ کے لیے دنیا کے اندر ہی جنت کی بشارت دے دی کہ یہ تینوں کے تینوں جنتی ہیں، اور ایسے 10 صحابی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی تھی جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے۔ ان میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ شامل ہے۔ تو ایک بشارت تو یہ تھی، اور دوسری بشارت یہ تھی کہ خلافت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ملنے والی ہے اسی ترتیب سے ملنے والی ہے کہ پہلے ابوبکر صدیق کو خلافت ملے گی، پھر ابوبکر صدیق کے گزر جانے کے بعد حضرت عمر فاروق کو خلافت ملے گی، پھر حضرت عمر فاروق کے گزر جانے کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت ملے گی۔ اور بالکل ترتیب جو تھا اس وقت میں بیٹھنے کا اس وقت کے اندر، اسی ترتیب سے دنیا نے دیکھا اور ہم اور آپ جانتے ہیں، اسی ترتیب سے ان تینوں کے تینوں حضرات کو خلافت ملی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے سے اس بات کو ثابت کر دیا گیا۔ اور تیسری بشارت اس کے اندر یہ تھی، اس کا ذکر بھی بیان فرمایا، سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تیسری بات اس سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ ان حضرات کے انتقال کے بعد دائیں طرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک سے رہیں گے، ان کی قبر ہوگی، اور بائیں طرف ابوبکر صدیق کیا کہتے ہیں عمر فاروق کی قبر ہوگی، اور سامنے کی طرف عثمان غنی کی قبر ہوگی۔ ہم اور آپ اچھے طرح جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے اندر ایک جانب حضرت ابوبکر صدیق ہیں تو دوسری جانب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سامنے کی طرف ہے، اور سامنے جنت البقیع ہے۔ سامنے قبرستان جو ہے وہ جنت البقیع کا قبرستان ہے، اور جنت البقیع قبرستان کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو دفن کیا گیا ہے۔ تو اس مبارک حدیث کے اندر ہمیں اور آپ کو 3 باتوں کا علم ہوا ہے، اللہ ہم سبوں کے علم میں اضافہ فرمائے۔ اس کے بعد میرے دوستو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو قرآن کریم سے بھی بے حد محبت تھی۔ قرآن کریم کو صحیفوں کی شکل میں بھی جمع جو فرمایا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے اندر بھرپور مدد کی ہے۔ پھر اس کے بعد ایک رکعت کے اندر مکمل قرآن کریم کی تلاوت اگر کسی صحابہ نے کی ہے تو سب سے پہلے ان 2 صحابہ کرام نے کیا ہے۔ ان میں سے پہلے صحابی جو ہیں جو ایک ہی رکعت کے اندر پورا کا پورا قرآن جنہوں نے تلاوت کیا ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ یہ قرآن سے محبت کی علامت ہے۔ آج ہم قرآن نماز کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، ہم کتنا کرتے ہیں؟ چھوٹی سے چھوٹی سورت جو سب سے زیادہ ہوتا ہے اس کو ہم پڑھنے میں شغف رکھتے ہیں اور وہی کو ہم بار بار پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ مقام ہے اور قرآن کریم سے وہ محبت ہے کہ ایک ہی رکعت کے اندر پورا کا پورا ایک سورہ فاتحہ سے لے کر کے سورہ ناس تک کی آپ نے تلاوت کر ڈالی ایک رکعت کے اندر۔ یہ قرآن سے محبت کی علامت ہے۔ پھر اس کے بعد میرے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع آپ کے اندر اس طریقہ پر تھی۔ ایک دفعہ مسجد نبوی کے باہر
کہ حصے میں آپ نے یہ کہا کہ میرے لیے پانی لایا جائے، چنانچہ آپ کے لیے وضو کرنے کا پانی لایا گیا، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، وضو کر رہے ہیں، اور وضو کے درمیان میں آپ ہنسنے لگے، مسکرانے لگے۔ تو جو آپ کے خادم تھے اور جو وہاں پہ موجود تھے، وہ پوچھا کہ آپ کے مسکرانے کی وجہ کیا ہے کہ دوران وضو آپ مسکرا رہے ہو؟ رب کائنات کی قسم ہے، حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے وہ وقت یاد ہے کہ میں نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ پہ اسی طریقہ پر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ وضو کر رہے ہیں، اور وضو کے درمیان جب اس جگہ پہ پہنچے ہیں تو آپ نے مسکرایا تھا۔ میں نے سوچا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کر لوں اور میں بھی جو ہے ثواب کے اندر شامل ہو جاؤں۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت تھی، تو ان کی ان کو یاد کیا کرتے تھے، اور ان کی یاد کے اندر جو عمل جو آپ نے دیکھا تھا اس عمل کو دہرایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ اور نبی حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ مسجد کے باہر تشریف لائے، آپ نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد آپ نے کہا کہ ہمارے لیے گوشت لایا جائے، چنانچہ آپ کے لیے گوشت لایا گیا، پھر آپ نے گوشت تناول کیا، اور گوشت تناول کرنے کے بعد یعنی گوشت کھانے کے بعد پھر سے آپ نے وضو نہیں کیا بلکہ آپ نے کلی فرمائی اور پھر نماز کے لیے آپ وہاں سے نکل گئے۔ پوچھا گیا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا ہی کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ آپ اسی جگہ پہ بیٹھ کر کے آپ نے وضو کیا تھا، وضو کے بعد آپ کے لیے گوشت لایا گیا، آپ نے گوشت کھایا تھا، اور پھر آپ نے وضو کو آگے پھر سے دوبارہ وضو نہیں کیا بلکہ آپ نے کلی فرمائی تھی۔ میں نے یہ سوچا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت بھی میں زندہ کر لوں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے محبت تھی، ان کی سنتوں سے محبت تھی۔ اس بات کا سبق ہم سبوں کو یہ دیا گیا کہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت کریں، ان کے صفات سے محبت کریں، ان کے کردار سے محبت کریں۔ اگر ہم ان کی ذات سے، صفات سے، کردار سے محبت کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو تبھی جا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آئے گی اور دشمن جو ہے زیر ہوگا۔ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو یاد رکھیں جس طریقہ پر دشمن سینہ اٹھا کر کے تان کر کے بات کرتا ہے اور مسلمانوں کا مذاق اڑاتا ہے، کبھی مدرسوں کے اوپر ظلم کیا جاتا ہے، کبھی مساجد کو ڈھایا جاتا ہے، کبھی مسلمانوں کو لنچنگ کی جاتی ہے، جب تک ہم اللہ کے کہنے کے مطابق اور رسول اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے اوپر مسلمان اپنی زندگی کو نہیں گزارے گا، اس وقت تک یہ دشمن اسلام مسلمانوں کو ستاتے رہیں گے، مارتے رہیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد جب ہی آئے گی جب اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے اوپر عمل کریں گے۔ اور اس کے علاوہ میرے دوستو وقت تو ہو چکا ہے، لیکن آخری بات کہہ کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ مدینہ میں جو ہجرت کر کے آئے، پانی کی قلت تھی، تمام مسلمان مکہ میں اپنے گھر بار اور اپنی جائیداد کو چھوڑ کر کے آئے تھے۔ یہاں آنے کے بعد پانی بھی خرید کر کے پینا پڑتا تھا۔ ایک کنواں تھا جس کا نام بئر روما تھا، اس کنویں کا مالک یہودی تھا، وہ یہودی پانی بیش قیمت پیسہ لے کر کے بیچا کرتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کون ہے ایسا شخص جو اس کنویں کو خریدے اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دے؟ جو ایسا کرے گا جنت میں حوض کوثر سے میں اسے پلاؤں گا۔ رب کائنات کی قسم، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودی کے پاس گئے اور جا کر کے کہا کہ تم اپنے کنویں کو بیچ دو۔ اس نے بھاری قیمت لگائی اور 12,000 درہم اس نے لگائے اور اس شرط پہ لگائے کہ آدھا کنواں میں آپ کو بیچوں گا، مطلب یہ ہے کہ آدھا پانی آپ کا ہوگا اور آدھا پانی میرا ہوگا۔ ایک دن پانی آپ استعمال کرو گے، دوسرے دن پانی یہودی کہا کہ میں استعمال کروں گا۔ رب کائنات کی قسم ہے، حضرت عثمان غنی کی جب باری آتی تھی کنویں کے پانی استعمال کرنے کا، آپ نے پورے مدینے کے اندر اعلان کر دیا کہ پانی جس کو بھی لینا ہے، کوئی ذات نہیں پوچھا جائے گا کہ تم ہندو ہو، عیسائی ہو، کرسچن ہو یا پھر مسلمان ہو، ہر کسی کے لیے پانی عام ہے، وہ سب کو پانی فری میں دیا جائے گا۔ یہ ہمارا اخلاق ہے، یہ ہم مسلمانوں کا کردار ہے۔ آج ہم بھی کہیں پہ کھانا بنا کر کے تقسیم کرتے ہیں، سبیل لگاتے ہیں، پانی تقسیم کرتے ہیں، شربت اگر ہم تقسیم کرتے ہیں تو کوئی بھی مذہب کا انسان آ جاتا ہے، ہم ان کا مذہب پوچھ کر کے اسے کھانا نہیں کھلاتے، اسے پانی نہیں دیتے۔ اب اگر کہیں مسلمانوں کو کھانا تقسیم کرنے والوں کو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ ہمارے ہندو بھائی ہیں، تو ایسی صورت میں ہم دو نوالا پڑھ کر کے اس کے پلیٹ میں ڈالتے ہیں کہ اور خوش ہو کر کے کھاؤ، اپنے گھر والوں کو کھلاؤ۔
یہ اسلام کا کردار ہے، مسلمانوں کا کردار ہے۔ یہ مسلمان اپنے اخلاق کو اسی طریقہ پر پہلے بھی بلند کرتے آئے تھے اور انشاءاللہ قیامت تک یہ بلند کرتے رہیں گے، اپنے اخلاق کو پیش کرتے رہیں گے۔ یہ جو اخلاق پیش کیا اور اپنے کنواں کو جو اس طریقہ پر آدھا پانی بیچا اور آدھے کو جو آپ نے جو تمام لوگوں کے لیے فری کر دیا تھا، یہودی پریشان ہو گیا، بلا کر کے کہنے لگا کہ آپ نے یہ کیا طریقہ کیا ہے کہ سارے کے سارے لوگ آپ کے باری میں آ کر کے پانی لے کر کے چلے جاتے ہیں، جب ہماری باری پانی بیچنے کے آتے ہیں کوئی ہمارے کنویں پہ نہیں آتا۔ تو مجبور ہو کر کے اس یہودی نے آدھا کنواں بھی حضرت عثمان غنی کو 8,000 اور درہم یعنی 20,000 درہم میں پورا کنواں بیچ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حضرت عثمان غنی آتے ہیں، کہا کہ ہم نے کنویں کو خرید لیا ہے، میں اسلام کے لیے وقف کرتا ہوں، اور پھر اس کے بعد بیر روما تمام مدینہ والوں کے لیے مکمل طور پہ مفت ہو گیا، اس کا پانی سارے کے سارے مذہب والے پیا کرتے ہیں۔ وقت ہو چلا ہے لیکن بات ادھوری رہ گئی، انشاءاللہ مابقیہ بات آنے والے جمعہ کو مزید میں بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سبوں کو حضرت عثمان غنی کی سچی محبت ہم سبوں کے دلوں میں پیدا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہ پڑھ لیجئے، اپنی اپنی جگہوں پہ کھڑے ہو کر کے صفوں کو سیدھی کریں۔